نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، 44 سال اور 8 ماہ کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کی گونج دوبارہ سنائی دی گئی۔ اس گونج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بعد نظر میں یہ مقدمہ آصف زرداری نے جب وہ صدر پاکستان تھے 2011 میں ایک ریفرنس کے طور پر بھیجا تھا، اور اسے بھی گزرے ہوئے 12 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ اصل میں عمران خان کی مقبولیت کا خوف ایسا ہے کہ ہر کسی زندہ شخص کو قائم بذات کرنے کے لیے اس کے شریر کے اندر بھس بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس شخص کے پیچھے چونکہ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اس لیے یہ ناقابل شکست ہو چکا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کو جب پاکستان کے عوام کی نفرت کا ادراک ہوتا ہے تو پھر کسی اور ہیرو کی تلاش میں لوگ چل کھڑے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کے مقدمے کی گونج بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ایک اور لیڈر، خواہ وہ کتنے عرصے سے جہاں سے چلا گیا ہوا ہے اور لوگ اس کو بھول چکے ہیں، اس کی یاد کو زندہ کر کے انہیں ایک لیڈرشپ عطا کر دی جائے۔ اگر یہ کیس ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے دور میں چلتا بلکہ اس کے اقتدار سے اترنے کے بعد چلتا تو اس وقت یہ کیفیت اس طرح کی نہ ہوتی۔ میں اس پورے کیس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یادداشت تازہ ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کا یہ کیس ہے اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، اور نہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا، اور نہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنتی تھیں عدالتوں کے اندر، اور نہ کسی جگہ باہر بیانات کو اس طرح ویڈیو میں ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ میڈیا سب جو تھا سیاست کے کنٹرول میں تھا۔ اخبارات کی خبریں جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک لوگ سنبھالتے ہیں، پھر وہ ردی کے ٹکڑا بن جاتے ہیں۔ یہ کیس تھا کیا، اور خود ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کیسی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ابھارنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے پہلا لاڈلا سیاسی ہیرو تھا۔ اسے سکندر مرزا نے ماشاء اللہ جب لگایا تو اپنی اس ماشاء اللہ والی کیبنٹ کے اندر شامل کیا۔ یہ بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایک عام سا بیرسٹر تھا، جیسے کراچی کے اندر دیگر بیرسٹر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں نگران وزراء بنتے ہیں، بھٹو بھی نگران وزیروں کے طور پر وہاں پر موجود تھا۔ لیکن 20 دن کے بعد سکندر مرزا کو جب کان سے پکڑ کر ایوب خان نے نکالا اور خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور صدر پاکستان بھی، تو اس کیبنٹ کو جو کہ سکندر مرزا نے بنائی تھی، ان میں سے جس واحد شخص کو چنا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ بھٹو اس وقت اپنے اس مربی اور اپنے اس شاندار قسم کے محسن کو ڈیڈی کہا کرتا تھا۔ ایوب خان نے جب پابندیاں لگائیں سیاست پر اور سیاستدانوں کو ایبڈو لگا کر ان کی زبان بندی کر دی، اور پھر اس کے بعد اس نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، الیکشن ختم کر دیے، ان کی جگہ اپنا ایک آئین اور اپنا نظام اور ایک بنیادی جمہوریت کا تصور دیا، تو اس نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام تھا کنونشن مسلم لیگ۔ ذوالفقار علی بھٹو اس کنونشن مسلم لیگ کا سیکریٹری جنرل تھا۔ یہ کنونشن مسلم لیگ باقاعدہ فوج کی چھتری تلے بنائی گئی ایک سیاسی پارٹی تھی۔ اسی سیاسی پارٹی نے ایک صدارتی الیکشن کروائے، اور صدارتی الیکشن جو تھے اس میں ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس الیکشن کا پولنگ ایجنٹ تھا، چیف پولنگ ایجنٹ تھا۔ اور وہ تمام ہتھکنڈے جو کہ بھٹو نے محترمہ فاطمہ کو ہرانے کے لیے استعمال کیے تھے، وہ ایوب خان کی اس دیدہ دلیری کی وجہ سے ہوئے تھے، اور خود بھٹو صاحب بھی اس کے اندر برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بن گئے، اور وزیر خارجہ بننے کے بعد جس شخص
جب مختلف قسم کی اقوام متحدہ کی اسمبلی کے اندر تقریریں کرنے کے لیے گیا تو اس کی تقریروں نے دھوم مچا دی، اور اس کی ایک مشہور تقریر ہم 1000 سال تک لڑیں گے اور ہم 1000 سال تک کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے، ان کے لیے جنگ کریں گے، یہ نعرہ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا زبان زد عام ہو گیا۔ 1965 کی جنگ میں جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک سیز فائر ہوا تو اس کے معاملات طے کرنے کے لیے روس کے ایک شہر تاشکند میں ایوب خان اور لال بہادر شاستری بھارتی وزیر اعظم سے انہوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایک دوسرے نے اپنے علاقے واپس کر دیے، جس پر بھٹو نے احتجاجاً استعفیٰ دیا اور کہا کہ جیتی ہوئی جنگ تاشکند کی میز پہ ہار دی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہیرو کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ میدان میں آئے۔ اس ذوالفقار علی بھٹو نے جب الیکشن لڑے تو اس وقت مغربی پاکستان میں تقریباً 70% کے قریب سیٹوں پر اپنے نمائندے کھڑے کیے، اپنے امیدوار کھڑے کیے، جبکہ صوبہ سرحد میں چند جگہوں پہ، صوبہ بلوچستان میں بھی چند جگہوں میں، پنجاب اور سندھ میں بھٹو کا معاملہ زیادہ تھا، اس لیے بھٹو صاحب نے وہاں پر اپنے جو ہے لوگوں کو کھڑا کیا، جبکہ مشرقی پاکستان میں بھٹو کی طرف سے ایک بھی شخص الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ شاید، اور جو زیرک لوگ تھے، کہ شاید پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شاید مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ملک اب شاید علیحدہ ہو جائیں۔ تو الیکشن ہوئے، بھٹو ادھر سے جیتے، اور وہ بھی 2 صوبوں کے اندر، سندھ اور پنجاب میں، اور ادھر سے مشرقی پاکستان میں 161 سیٹیں جو تھیں وہ 163 میں سے وہ شیخ مجیب الرحمان نے لے لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو خود کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ مینار پاکستان، اس کے اوپر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ میں ان چند بد نصیب یا خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس جلسے میں شریک تھا۔ بھٹو نے وہاں ایک نعرہ لگایا، جس نعرے کو عباس اتر نے زبان دی کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہونا چاہیے قومی اسمبلی کا، کیونکہ اکثریت یہاں پر ہے اور تقریباً 55% عوام بھی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھٹو نے اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا، اور احمد رضا قصوری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور احمد رضا قصوری کو دیکھا اور ہاتھ میں اس کی ٹانگیں پکڑیں اور کہا اگر کوئی شخص وہاں جائے گا تو میں اس کی یوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ منظر بھی لوگوں نے بڑے صاف طریقے سے دیکھا۔ لیکن ہوا کیا؟ مشرقی پاکستان میں جب اجلاس بلایا گیا تو احمد رضا قصوری جو ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے، اور یہ بہت ناقابل معافی جرم تھا۔ یہ اس منصوبے کو خاک میں ملانے کا ایک عمل تھا کہ جو بھٹو کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری جو تھے عتاب کے اندر آئے، اور اسمبلی کے اندر ان کی تقریریں بھٹو کا غصہ بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا، I had enough of this man. He is absolute poison. I will not tolerate him anymore. میں نے بہت ہو گئی اس بندے کی طرف سے، یہ ایک زہریلا شخص ہے اور میں اب اس کو ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری پر 5 حملے ہوئے، اور 6واں حملہ جو تھا وہ 11 نومبر 1974 کو شادمان کے اس چوک میں ہوا جو کہ جیل کے پیچھے ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک زمانے میں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی۔ احمد رضا قصوری بچ گیا، لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان پولیس کی گولیوں سے جاں بحق ہو گئے۔ بھٹو اپنے اقتدار کے نشے کے اندر بھول گیا کہ اس وقت جو FIR ریس کورس کے تھانے میں رجسٹر ہو رہی ہے، جس میں احمد رضا قصوری نے اسے ایک مجرم کے طور پر لکھا ہے، وہ کل کو اس کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ایک بہت بڑے احتجاج کے بعد، لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ اچھا ضیاء الحق اچانک اقتدار پہ آ گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی
پوری کی پوری 4 یا 5 سال کی حکومت کے اندر 35 سے زیادہ جو ہے سیاسی جو ہیں قیدی جو ہیں سیاسی رہنما جو ہیں وہ شہید کیے گئے. جاوید ہاشمی ہمارے دوست ہیں. آج بھی انہوں نے اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جاوید ہاشمی کو برف کی سلوں پر ننگا کر کے لٹایا گیا تھا، اور یہ وہی دور تھا. شاہی قلعے میں ان پر بدترین تشدد کیا گیا تھا. بھٹو نے ایئرپورٹ پر آتے ہوئے کہا تھا، کسی نے کہا جاوید ہاشمی یہ حرکت کر رہا ہے، تو اس نے کہا ہو از ہاشمی، گیو ہم کالباغ ٹریٹمنٹ. خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق کو پنجاب اسمبلی کے پیچھے ایک ٹانگے پر جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر نذیر جو کہ جماعت اسلامی کے ایک ایسے رہنما تھے کہ جنہوں نے بہت بڑے تمنداروں اور سرداروں کو ڈیرہ غازی خان میں شکست دی تھی، انہیں اس تو پہلے 4 یا 5 مہینے کے اندر ہی شہید کر دیا گیا. پر اس پر پابندی تھی. اس کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، اور ضیاء الحق جو تھا وہ اس نے اقتدار جو تھا اس لیے وہاں سے چھینا تھا کہ لوگ اب مزید برداشت نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ الگ کہانی ہے کہ ضیاء الحق نے اس لوگوں کی اس موومنٹ سے فائدہ اٹھا کے اپنے اقتدار کو طول دیا. لیکن اس کیس کا آغاز جو کہ 11 نومبر 1974 کو FIR سے ہوا تھا، اس کو 11 اکتوبر 1977 میں تقریباً 3 سال کے بعد لاہور کے ہائی کورٹ کے اندر یہ مقدمہ سننا شروع ہوا. 42 گواہ اس مقدمے میں پیش ہوئے. ان 42 گواہوں میں وہ 4 لوگ ایسے بھی تھے کہ جو FSF کے ملازم تھے، اور جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں خاص طور پہ یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے احمد رضا قصوری کو قتل کرنا ہے. ان میں میاں محمد عباس، رانا افتخار احمد، ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ جمل. یہ ان گواہوں کے علاوہ 2 ایسے تھے جو کہ وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے تھے، جو کہ میں ان کے FSF کا سربراہ تھا محمود عباس، اور ایک اور اس کے ساتھ ساتھی تھا. مقدمہ چلتا رہا. جنوری 1978 میں جب بھٹو کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمام گواہیاں اس کے خلاف جا رہی ہیں، تو اس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور پھر مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. نہ صرف بھٹو کو بلکہ ان 4 لوگوں کو جن کا میں نے نام لیا ہے جنہوں نے اعتراف جرم کیا تھا، ان کو بھی پھانسی کی سزا دے دی گئی. بھٹو نے اپیل کی. سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی. سپریم کورٹ میں 4 اور 3 سے یہ فیصلہ بھٹو کی پھانسی کا آیا، جس پر 4 لوگوں نے بڑی زبردست قسم کی ہیڈ لائنز لگائیں کہ پنجابی ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ دیا. بھٹو نے اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی، اور ریویو پٹیشن میں اس کا فیصلہ 7 کے 7 جج جو تھے انہوں نے برملا فیصلہ دے دیا کہ بھٹو کو پھانسی دے دی جائے، اور 9 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان 4 میاں محمد عباس، رانا افتخار احمد، ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ کو بھی پھانسی دے دی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس کے اندر ایک ایسے شخص کو پھانسی دی گئی جس نے یہ حکم دیا تھا. ان ہاتھوں کو پھانسی نہیں دی گئی جنہوں نے گولی چلائی تھی، بلکہ ان کو بھی تو پھانسی دی گئی. پولیس والے کسی کی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی کہ وہ 6 دفعہ جا کے احمد رضا قصوری پر حملہ کرتے اور اس کے بعد اس کو مارنے کی کوشش کرتے، اور نتیجے میں اس کے بھائی جو ہے، اس کے والد جو ہیں وہ شہید ہو جاتے. شہید کا مقدار بات ہے، وہ بے گناہ آدمی تھا. لیکن فیصلے میں لکھتے ہوئے عدالت لکھتی ہے he had used the members of the federal security forces for personal vendetta and for satisfaction of an urge in him to avenge himself upon a person whom he considered his enemy. کہ اس نے ایک ادارے کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کیا اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی. For his own personal ends, he has turned those persons into criminals and hired assassins and thus corrupted them. کہ انہوں نے ان کو ایک کرائے کے قاتل میں تبدیل کر دیا. اس فیصلہ جو تقریباً 140 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور اس 140 صفحات پر مشتمل انہوں نے مثالیں دے کے ثابت کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں،
ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بدماش کا اڈا ہے جہاں سے کرائے کے قاتل جو ہیں وہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیپٹر مکمل طور پر بند ہو گیا، کیونکہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ ریویو پٹیشن کے بعد کسی قسم کی ریمیڈی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ 2011 میں ذوالفقار علی بھٹو، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، لیکن انہیں اس بات کا خیال نہیں آیا۔ آصف زرداری نے 2011 میں اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا، لیکن سپریم کورٹ میں ایک تھوڑی سی اس کی رودات کے بعد بات جو تھی وہ داخل دفتر کر دی گئی۔ لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب، جو کہ اپنے آپ کو پریس میں اور ٹی وی میں اور چینلز میں رکھنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مقدمے کو دوبارہ سننا شروع کیا، اور سننے کے بعد انہوں نے اب اس کی ڈیٹ آگے کر دی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت عوامی مقبولیت جو ہے اس کا گراف اس ایسے شخص کے حق میں جا چکا ہے کہ پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ کسی شخص کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ ہر کوئی کچھ خطے کا، کچھ علاقے کا ہیرو رہا ہے۔ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کا ہیرو تھا، بھٹو سندھ اور پنجاب کا ہیرو تھا، جبکہ خیبر پختونخوا جس سے سرحد ہوتا تھا اس میں ایک اور پارٹی کی حکمرانی تھی، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر تو بھٹو کا نام بھی شاید کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اور 74 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں آرمی ایکشن شروع کیا تھا تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی اس پوری کی پوری شخصیت جو تھی، اس سے محبت کرنے والا بھی شاید وہاں اس علاقے میں کوئی نہ ہو، صرف چند ایک سندھ سے قریب علاقے جو تھے، جیک آباد کے آس پاس کے علاقے جو تھے، ڈیرہ مراد کے اور اس طرح کے علاقے، ان میں ایک سندھی انفلوئنس کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے 1983 میں MRD کی موومنٹ کی وجہ سے اور بھٹو کو ایک مظلوم بنا کر پیش کرنے کے چکر میں اس جگہ پر شاید تھوڑی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کی حمایت میں، ورنہ 1977 کے بعد شاید کوئی ایک گلی علاقہ ایسا ہو جس میں اس طرح کی شدت کا احتجاج جو ہے بھٹو کے خلاف اٹھا ہو۔ بلکہ ذوالفقار الحق کے آنے کے بعد جس طرح کی خوشی منائی گئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہیں بھی اس طرح کی اتنی خوشی نہیں منائی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ضیاء الحق نے اس خوشی کو جو ہے وہ لوگوں کو مزید برقرار نہیں رہنے دیا، اور اس نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ وہ ادارہ ہے کہ جو ادارہ سیاست سے، کسی کی دشمنی سے، کسی کی دوستی سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کیس سے اگر سپریم کورٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش سمجھتی ہے، کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، یا کوئی اور لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کیس سے پاکستان میں ایک اور ہیرو پیدا کر لیں گے، تو انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس دنیا سے گئے 44 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے اچھے برے کام بھی تھے، لیکن اب لوگ اس کا چہرہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نقاب بلاول اور زرداری کے چہرے پر وہ جو کاسٹیوم کی طرح پہنایا نہیں جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بت آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ہاتھ میں تھما بھی دیا جائے تو لوگ اس بت کے سائے میں یہ چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہیں کر سکتے، جب ان کے مقابلے میں جو شخص ہے اس کی مقبولیت کا گراف ایسا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس شخص سے اور اس شخص کی مقبولیت سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ نجات کا صرف ایک راستہ ہے، الیکشن کرواؤ، اس شخص کو اقتدار میں آنے دو، اپنی کارکردگی خراب ہونے کی وجہ سے خود لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا، اور اگر اس نے کارکردگی اس دفعہ اچھی دکھائی تو پھر اس ملک کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کوئی ایک ایسا رہنما مل جائے کہ جو ان کے دلوں میں بھی بستا ہو اور اس کی کارکردگی بھی بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔